ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ لائق، فائق، تجربہ کار اور قابل اعتماد ہے، تو پھر جو نسخہ وہ تجویز کرے آپ بغیر چو چرا کے عمل کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اعتقادات اور اصول تقلیدی ہیں، جبکہ فروعات اور احکام میں تحقیق و تعقل شروع کر دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر ہم حضرت ابراہیم کی جگہ ہوتے تو پتہ ہے کیا کہتے؟ جی کیا کہتے؟ ہم کہتے یا اللہ پہلے تو ہمیں اولاد ہی نہیں دی، اب خدا کر کے اولاد دی ہے تو حکم آ گیا کہ اس کو اور اس کی ماں کو لق و دق صحرا میں چھوڑ دے۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر، اب جیسے تیسے بڑا ہو چکا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو حکم آ گیا کہ اسے ذبح کرو۔ یہ بندہ پروری تو نہیں ہے، آمریت اور بربریت ہے۔ کس عقل کے مطابق یہ صحیح ہے؟ دنیا میں اتنے برے لوگ موجود ہیں اور ایسے سعادت مند بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح کی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں۔ لیکن حضرت اسماعیل قاتل تو نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ خدا حضرت ابراہیم و اسماعیل سے جو لفظ سننا چاہتا تھا وہ یہ تھا، سر آنکھوں پر۔ صرف جذبہ اطاعت منظور خدا تھا، اور یہی تعبد و تسلیم کا مفہوم ہے۔ البتہ یہ ظاہری تعبد ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ورنہ اصل تعبد محبت شدید اور شوق مزید کا نام ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے، جو معشوق کہے وہ فوراً انجام دیتا ہے، اور یہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی زر خرید غلام ہو۔ لیکن کیا کسی کو عاشق کے دل کی خبر ہوتی ہے کہ وہاں کیا حال ہے؟ اسی طرح ذات حق کی عبادت اور اطاعت بھی شوق اور رغبت سے عبارت ہے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی کہ جو قربانی کے متعلق کہتی ہے کہ یہ خون اور گوشت نہیں، خدا کو تمہارا تقوی درکار ہے۔ مولانا صاحب، ہم اپنے دل میں موجود خدا کی محبت کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ خدا کی نعمتوں کے ذریعے سے، چاند، سورج، زمین، آسمان اور ان سب سے بڑھ کر خود آپ کا وجود۔ کیا آپ میرے اپنے وجود سے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی گردن میں سانس کی نالی ٹریکیا کے ساتھ واقع تھائرائیڈ گلینڈز کیا کرتے ہیں؟ جی یہ تھائیروکسن نام کا ہارمون پیدا کرتا ہے۔ نہیں، یہ ایک جدید ترین کیمیائی کارخانہ اور لیبارٹری ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یہی ہارمون بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لازمی طور پر سینکڑوں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، صنعتکار، اکاؤنٹنٹ، بلڈنگ اور چوکیدار وغیرہ وغیرہ سر جوڑ کر بٹھانے پڑیں گے، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے، ضروری مواد مہیا کرنا پڑے گا، ایک عرصہ تحقیق و تدقیق، کوشش و کاوش اور غلطیاں درستیوں سے گزر کر اس ہارمون کو بنا پائیں گے، اور پھر اس کی مقدار اور اس کا طریقہ استعمال ایک الگ الف لیلوی داستان ہے۔ لیکن یہ چھوٹا سا غدود ساری عمر ہمارے لیے مفت کام کرتا ہے، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں، اور خواہ ہمیں پتا ہو یا نہ ہو، شکر کریں یا نہ کریں، یہ خدائی خدمت گزار اپنا فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ خوب، کس نے اس گوشت کی بوٹی میں یہ دقیق پروگرام نصب کیا؟ ہم نے، ہمارے ماں باپ نے، اور پھر یہ ہمارے بدن میں موجود سینکڑوں مشینوں میں سے ایک مشین ہے، اور میڈیکل میں ان میں سے ہر مشین میں اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے، اور روز بروز مزید تخصصی کی جانب سفر جاری ہے، یعنی ہر آئے دن انہی گوشت کے ٹکڑوں کے بارے میں مزید آگاہی حاصل ہو رہی ہے، اور میڈیکل کی روز افزوں ترقی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسانی بدن کسی حکیم اور علیم ذات کی تقسیم اور ترسیم کا مظہر ہے، جس نے اپنی شان کریمی سے تمام امکانات زندگی بالکل مفت ہمارے اختیار میں دے دیے ہیں، اور صرف اتنا تقاضا کیا ہے کہ ہم دن بھر میں 17 رکعت نماز شکریہ کے طور پر ادا کریں۔ خوب، رمیے جمرہ عقبہ کے بعد قربانی کی جانی چاہیے، اونٹ، گائے یا کم از کم ایک دمبا یا بکرا جو صحیح و سالم ہونا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول گرامی نے 100 اونٹ کی قربانی دی، 66 اپنے لیے اور 34 حضرت علی کے لیے۔ رمی اور قربانی کے بعد تیسرا عمل حلق یا تقصیر ہے۔ توجہ کیجئے، عورتیں صرف تقصیر کریں، یعنی کچھ بال اور ناخن تراش لیں۔ مردوں کا اگر پہلا سفر ہو تو سر منڈوائیں، اور اگر پہلا سفر نہیں ہے تو حلق یا تقصیر کریں، تاہم حلق بہتر ہے۔
کیونکہ امان الہی میں ہونے کی نشانی سورہ فتح میں نازل ہوا، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ عَامِلِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حلق منا میں کی جانی چاہیے، اور قربان گاہ کے قریب جو منا سے خارج ہے صحیح نہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ خود یا وہ جو پہلے حلق یا تقصیر کر چکے ہیں اور احرام سے باہر آ چکے ہیں، حلق یا تقصیر کرنے کے اہل ہیں۔ محترم زائرین، ہر حال میں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے بال اور ناخن کسی ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ حلق یا تقصیر کے ساتھ تمام محرمات احرام ہم پر حلال ہو جاتے ہیں، سوائے خوشبو اور قربت کے۔ مکے میں مزید 5 اعمال ہیں اور 2 عمل منا میں ہیں۔ منا کے 2 اعمال یہ ہیں: 11ویں اور 12ویں کی رات منا میں بیتوتا، یعنی رات کے آدھے حصے سے زیادہ منا میں رکنا۔ 11ویں اور 12ویں کے دن تینوں شیطانوں کو بالترتیب 7 کنکریاں مارنا، پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس سے بڑے شیطان کو، اور پھر سب سے بڑے شیطان کو، یعنی ہر دن 21 کنکریاں، اور ترتیب چھوٹے سے بڑے کی طرف۔ چند روز کے فاصلے سے یا ان ایام کے بعد اعمال مکے کو انجام دیتے ہیں۔ ایک طواف حج انہی شرائط کے ساتھ جو ہم بتا چکے ہیں۔ بس صرف نیت کا خیال رکھنا ہے۔ اس دفعہ نیت طواف حج کی کرنی ہے۔ طواف حج کی نماز 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ تیسرا، صفا و مروا کے مابین سعی کرنا، انہی شرائط کے ساتھ 7 چکر، اور اس سعی سے خوشبو ہم پر حلال ہو جائے گی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس دوران نہانا پڑے تو خوشبودار صابن نہیں ہونا چاہیے۔ آخری 2 عمل طواف نساء اور طواف نساء کی نماز ہیں، جو اسلام کے خاندانی نظام کی تائید، استحکام اور ہم پر اس کی اہمیت کے اظہار کی بنا پر واجب ہیں۔ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالی مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر حرام اور بخشش و نورانیت کے بعد اپنے گھر کے پاس دوبارہ ایک دوسرے کے عقد میں دیتا ہے۔ یہ طواف بھی دوسرے طوافوں جیسا ہے، سوائے نیت کے۔ طواف نساء مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہے، اور طواف نساء کی نماز کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، میں اپنے مرحوم باپ کی نائب ہوں، میری بابت کیا حکم ہے؟ وہ انتقال کر چکے ہیں اور میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر طواف نساء نہیں کریں گی تو شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا، چونکہ آپ نائب ہیں اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ تمام اعمال میں نیابت کی نیت کریں، لیکن طواف نساء کے لیے معاف الذمہ کی نیت کریں۔ 12ویں دن رمی جمرات سیگانہ کے بعد حجاج ظہر تک منا چھوڑنے کا حق نہیں رکھتے، اور اذان ظہر جو حج کے اختتام کا اعلان بھی ہے اس کے بعد منا چھوڑ سکتے ہیں۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ آپ سب کا حج قبول ہو۔ آپ سب خدا کے گھر سے عبد خدا اور کنیز خدا بن کر لوٹیں۔ مولانا صاحب، حج کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ حج کی قبولیت کی ایک نشانی مال حرام سے دوری ہے۔ اپنی گفتگو کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، نور حج تب تک حاجی کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔